زیادہ ہے. ڈانٹ ڈپٹ نہیں کرنا. ہاں وہ ڈانٹ ڈپٹ کی پھر نوبت باپ کی، اور وہ پھر اس کے الگ مسائل ہیں. ہم عوام جو ہے مبلغین، ہمیں مطلب نرمی کے سوا کچھ کرنا ہی نہیں ہے. یہ صحیح میں ذرا بھی سختی کی ہم کسی کو دعوت دیں پھر بولے ٹھیک ہے یار، سنتا ہی نہیں ہے یار، چھوڑو یار کیا فائدہ ہے یار، غرق کرو یار. وہ لوگ بڑے نرم دل اپنے ادھر چلتے ہیں یار، مان لیتے ہیں. تو پھر کئی گناہ کر کے ہم یہاں سے نکلے، برائیاں کر کے، غیبتیں کر کے، تہمتیں دھر کے. یار جب کوئی نہیں مانتا تو آدمی اپنے اوپر غور کرے گا، یار میرے اخلاص میں کمی ہے جو اثر نہیں کر رہی بات، اس پر کیا کو ڈالتے ہو یار. ہم اس میں ڈال دیتے کہ ڈیٹ سنتا ہی نہیں، بس سخت دل ہے، تیرا دماغ سخت ہو گیا، ایسی باتیں کرتا ہے. دل تو تیرا سخت ہے، تو اسے کبھی سوچنا بھی نہیں ہے دل میں کہ یہ سنتا نہیں ہے تو اس کی کوئی کوتاہی ہے، میری کوتاہی ہے، مجھ میں اخلاص کی کمی ہے. یا اللہ مجھے اخلاص دے دے کہ میں جس کو نیکی کی دعوت دوں وہ میری مان لے. دعائیں کریں اس کے لیے، سمجھاتے رہیں. وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، قرآن کریم میں. اور سمجھاؤ کہ سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے. بولتے رہیں، سمجھاتے رہیں، سمجھاتے رہیں، 100 بار سمجھائیں، 1000 بار سمجھائیں. اللہ کرے کہ ہم مایوس نہ ہوں سمجھانے سے. ہم مایوس جلدی ہو جاتے ہیں، دل توڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، یار سنتے نہیں ہیں، مانتے نہیں، سمجھتے نہیں ہیں. لا، 100 بار بولیں گے 100 بار کا ثواب ملے گا، 10 بار بولیں گے 10 بار کا ثواب ملے گا. جتنی بار بولیں گے ثواب تو ملے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرے سنت کی بارگاہ میں ایک سوال گزارش تھی کہ تکبیر تحریمہ جو کہی جاتی ہے نماز کی ابتدا میں، جو تکبیر کہی جاتی ہے، جو پیچھے نمازی نماز پڑھ رہے ہوتے امام کے، کیا ان کے اوپر بھی اس تکبیر تحریمہ کا کہنا یہ فرض ہے؟ اور کیا ان کے لیے بھی آواز کا اتنا ہونا ضروری ہے کہ ان کے کانوں تک آواز پہنچے؟ اگر ضروری ہے تو ایک تو یہ بھی ارشاد فرما دیں، دوسرا اس حوالے سے بھی کچھ رہنمائی فرمائیں کہ کیا کیونکہ ایک بڑی تعداد ہے جس کے بارے میں دیکھا بھی گیا ہے، معلومات بھی ہے کہ وہ یا تو سرے سے کہتے ہی نہیں ہیں، ہونٹ بند ہوتے ہیں، اٹھا کے ہاتھ باندھ لیتے ہیں، یا پھر وہ کہتے ہیں تو آواز اتنی نہیں ہوتی کہ ان کے کانوں تک آواز پہنچے، مسئلہ بھی معلوم نہیں ہوتا. تو ایک تو اس حوالے سے بھی ارشاد فرما دیں. دوسرا، کیا ائمہ مساجد کو اس حوالے سے کوئی نماز سے پہلے اعلان کرنا چاہیے، سمجھانا چاہیے کہ ایک اہم مسئلہ ہے، اور اگر کرنا چاہیے تو پھر اس کے الفاظ کیا ہونے چاہیے، یہ ارشاد فرما دیں. تکبیر تحریمہ، تکبیر اولا، یہ اس تکبیر کو بولتے ہیں جو جس سے نماز شروع کی جاتی ہے. اب امام صاحب کے ساتھ پڑھ رہے تو امام صاحب نے اللہ اکبر کہا تو ہم اگر ہونٹ بند کر کے نماز ہماری شروع نہیں ہوگی. تکبیر تحریمہ مقتدی یعنی جو امام کے ساتھ پیچھے پڑھ رہا ہے اس پر بھی فرض ہے. اچھا، اور اس میں بھی امام کے بعد تکبیر ختم ہونا فرض ہے. اب مثلا امام نے اللہ اکبر کہی اور مقتدی نے اس سے پہلے اللہ اکبر ختم کر دی، تب بھی نماز نہیں ہوگی. اس لیے اس کا صحیح طریقہ جو ہے، بہتر طریقہ وہ یہ لکھا ہے کہ جب امام اللہ اکبر لفظ بر پر پہنچے نا، بر میں کوئی مد تو ہے نہیں، کھینچنا نہیں ہے نا، تو جب امام بر پر پہنچے تب پیچھے جو نماز پڑھ رہا ہے وہ اپنی اللہ اکبر کہنا شروع کرے. اب یہ کہ اس کی تکبیر پوری ہو جائے گی. اور پورا اللہ اکبر کہہ لیا امام نے پھر بھی اگر شروع کی تو ذرا بعد میں ہی کر نہیں پائی گئی. اچھا، دوسرا یہ کہ اس میں یہ بھی ضروری ہے کہ کوئی اگر سننے میں رکاوٹ نہیں ہے، کوئی جیسے شور ہے یا بہراپن ہے کچھ، تو اتنے تلفظ ادا ہونا ضروری ہے کہ اگر یہ رکاوٹ نہ ہوتی اپنے کان سے سن لیتا. اگر اس کے باوجود اگر آہستہ سے خالی کر لیا اور سنا نہیں خود جبکہ کوئی رکاوٹ بھی نہیں ہے، اس صورت میں بھی نماز شروع نہیں ہوگی. پھر اس کے مزید مسئلے ہیں کہ جیسے کہ امام کے بعد آیا، امام رکوع میں ہے اور آتے ہی اللہ اکبر کے کر رکوع میں چلا گیا، اور اس کی اللہ اکبر رکوع جت کا جو ادنا درجہ ہے کہ ہاتھ بڑھائے گا تو گھٹنوں تک پہنچ جائیں گے، اتنا جھکا تو یہ رکوع شروع ہو گیا اس کا.
تو اب اس کی اللہ اکبر رکوع میں پوری ہوتی ہے تب بھی اس کی نماز نہیں ہوگی. اس لیے اللہ اکبر جو پہلی اللہ اکبر ہے یہ اس کو رکوع کی حد تک پہنچنے سے پہلے تو یہ کہ یہ کھڑے کھڑے ہاتھ، اب چونکہ امام تو چلا گیا رکوع میں، یہاں کچھ پڑھنا نہیں ہے تو ہاتھ مارنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، تو یوں کھڑے کھڑے کہے اللہ اکبر، پھر اب دوسری بار رکوع کے لیے اللہ اکبر کہہ کر یہ رکوع میں جائے. یہ درست طریقہ ہے. اس میں بھی بڑی کوتاہیاں بھاگ کے آتے ہیں، ایک دم سے وہ ڈاؤن ہو جاتے ہیں. تو اگر وہ اللہ اکبر کھڑے کھڑے نہیں پائی گئی نماز تو شروع نہیں ہوگی. یہ سارے مسائل سیکھنے چاہیے. 7 دن کا فیضان نماز کورس کر لیں، اس پہ بھی سیکھنے کو ملے گا انشاءاللہ. کوئی پیسہ نہیں لگے گا آپ کو انشاءاللہ. آن لائن پر بھی آپ کر سکتے ہیں. ویسے یہاں جو ہمارے یہاں فیضان مدینہ کئی اپنے مدنی مراکز میں فیضان نماز کے کورس ہوتے، کوئی پیسے نہیں لگتے اور آپ سیکھ رہے ہیں. فیضان یہ اپنے جو آن لائن سروس ہے دعوت اسلامی کی، تو فیضان آن لائن سروس، فیضان آن لائن اکیڈمی، تو اس میں بھی آپ ترکیب بنا سکتے ہیں اپنی مرضی کا وقت آپ کی. یہ کورس کر لیں، نماز سیکھ لیں، اور یہ 7 دن میں سارے مسئلے حل ہو جائیں یہ بھی ضروری ہے. مطالعہ کتابیں لکھی ہوئی اب تو آسان ہے، ان مانو کر کے کوئی یہ کہ عربی نہیں آتی تو عربی کتابوں میں کہاں نکالوں گا، اردو میں کتابیں لکھی ہوئی ہے. نماز کے احکام مکتبۃ المدینہ نے چھاپی ہے، نماز کا طریقہ یہ بھی چھاپی ہے، اور انشاءاللہ اس کو پڑھیں گے تو آپ کے 14 طبق روشن ہو جائیں گے. اسلامی بہنوں کے لیے بھی اسلامی بہنوں کی نماز یہ کتاب بھی لکھی ہوئی ہے، ان کے طریقے لکھے ہوئے، مسائل لکھے ہوئے، تو آپ سیکھنے والے بنے. اب تو بہت آسان ہو گیا، صحیح بات ہے. پہلے لوگوں کو سفر کرنے پڑتے تھے اور سفر بھی بڑے دشوار ہوتے تھے سیکھنے کے لیے. گھر بیٹھے سمجھو کہ پہلے یہ پرانا ہو گیا، آپ کے پیاسا کنویں کے پاس جاتا ہے. اب پیاسا، اب کنواں گھر میں اگر پیاس بجھا رہا ہے، یہ مدنی چینل الیکٹرانک موبائل آپ کے گھر میں آ گیا، آپ بند کر کے 9 بڑے چینل کی طرف یار نکل جاتے ہو. اب ہو کیا گیا؟ تیری وحشتوں سے اے دل مجھے کیوں نہ آر آئے، تو انہی سے دور بھاگے جنہیں تجھ پہ پیار ہے. ٹک کر کے مطلب وہ ریموٹ کنٹرول رات پہ ادھر نکل گئے ادھر نکل گئے. اب کوئی ڈرامہ آ رہا ہے، فلم آ رہی ہے، میوزک آ رہی ہے، اس میں دل لگا ہوا ہے، دل پھنسا ہوا ہے، اور وہ جہنم کی طرف کھینچ رہا ہے، گھسیٹ رہا ہے، اور جنت کی طرف بلا رہا ہے. اس کو دیکھنے کو دل نہیں کرتا، مزہ نہیں آتا. ہمارا دل بیمار ہے. یہ جو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے یہ بیماری ضرور ہے. یقین مانے کہ یہ بیماری جو ہارٹ اٹیک بہت ثواب دلائے گی آپ کو. ہاں، جو بھی بیماری ہو ثواب دلائے گی. اللہ اس سے بھی محفوظ رکھے، ہمیں آزمائش میں نہ ڈالے، لیکن یہ ثواب دلائے گی. اور وہ جو دل بیمار ہے نا، جو نیکی میں نہیں لگتا، گناہ میں پھنسائے جا رہا ہے، یہ خطرناک ہے. یہ دل کی بیماری خوفناک ترین ہے جو دوزخ میں پہنچا رہی ہے. ہارٹ فیل بندہ ہوگا تو یہ اس کا مطلب نہیں دوزخ میں چلا گیا، معاذ اللہ، ورنہ تو ہے نا. یوں مطلب یہ کہ اصلی بیماری جو ہے، یہ تیرا جسم جو بیمار ہے تشویش نہ کر، یہ مرض تیرے گناہوں کو مٹا جاتا ہے. اصل برباد کن امراض گناہوں کے ہیں بھائی، کیوں اس کو فراموش کیا جاتا ہے. اللہ پاک ہمیں حقیقی سمجھ عطا فرمائے. سب کو نماز سیکھنی چاہیے. اب امام کس طرح مسئلہ بیان کرے، یہ تو آپ تجربہ کار ہیں، کیونکہ یہ ساری ڈیٹیل بتائے گا تو لوگ اس کو سننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. اسی لیے آپ سے سوال کیا کہ کوئی جامع الفاظ اسے بتا دیں. جیسے آپ مختلف اعلانات ہوتے ہیں تو کیا کرنا بھی چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، ایک تو رہنمائی فرما دیں. دوسرا کیا اعلان کرے کہ لوگوں کی نمازیں بچ جائیں اس سے، کہ اتنی آواز کے میں تکبیر کہیں کہ آپ کے کانوں تک آواز پہنچ جائے. امام سے پہلے یہ تکبیر تحریمہ میں نہیں سمجھے گئے. امام سے پہلے شروعات کی جو اللہ اکبر ہے یہ کہنا پیچھے نماز پڑھنے والوں پر بھی فرض ہے، اور یہ امام سے پہلے ختم ہو جائے گی تو نماز نہیں ہوگی. امام کے بعد پڑھے اللہ اکبر کہے اور اتنی آواز سے کہے کہ کوئی رکاوٹ نہ ہو تو خود سن سکے. یہ شاید جملہ کہ ڈیٹیل میں جائے گا تو لوگ اس کو پسند نہیں کریں گے. اس کو بھی لکھیں تو شاید اور بھی الفاظ میں کمی آ سکتی ہے. اچھا میرے سنت بعض ہے بڑا، یہ بھی خدمت ہے نمازیوں کی، رہنمائی ہے. اچھا میرے سنت بعضوں کا جو ہے نا لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ وہ تکبیر تحریمہ کے لیے
ہاتھ اٹھاتے ہیں اور پھر لٹکا دیتے ہیں، پھر ہاتھ باندھتے ہیں. یوں بھی کرتے ہیں. ہاں، تو یہ کرنا کیسا؟ اصل تو یہ لکھا ہے باہر شریف کہ تکبیر تحریمہ کے بعد فوراً ہاتھ باندھ لے، نہ لٹکانا ہے نہ یوں جھلانا ہے. جھلاتے بھی دیکھا دیکھی بیچارے کر رہے ہوتے، پڑھتے نہیں ہیں مسائل، نہ مسائل کے بیان ہوتے تو سنتے نہیں ہیں. حالانکہ اس طرح کے کئی مسائل، کل 2000واں سلسلہ اپنا دارالفتاء اہل سنت کا پورا ہو چکا تھا، اس کی تقریب تھی 2000واں سلسلہ. اس میں 2000واں تھا 2000واں جب وہی 2000واں تھا، جی. کیونکہ جمعے کو تو عام طور پہ سلسلہ ہوتا نہیں ہے. وہ اصل میں ماضی کی یاد پرام ہوتا ہے نا، تو پھر ہم نے ماضی کی یاد پرام کی جگہ پر یہ ان کا 2000واں ماضی قریب کو آپ نے موقع دے دیا، 2000واں سلسلہ کر دیا. ماشاء اللہ. چلو 2000واں تھا تو اس میں 2000 میں کیا باتیں کیا کی انہوں نے؟ سارے کچھ نہ، نماز کے مسائل بتاتے ہیں، کاروبار کے مسائل بتاتے ہیں، سنتیں، پتہ نہیں کیا کیا لوگوں کی پیچیدہ پیچیدہ سوالات ہوتے ہیں. 40 سے 45 منٹ کا وہ سلسلہ ہوتا ہے. جمعرات، بدھ جمعرات اور پیر اور جمعرات کو مغرب کے بعد، اور بدھ کے دن صبح 8 بجے صبح کے ٹائم ہوتا ہے جی. پیر شریف اور جمعرات کو مغرب کے بعد اور بدھ کو صبح 8 بجے، یہ پاکستانی وقت کے مطابق یہ سلسلہ ہوتا ہے. 40-45 منٹ. یہ مطلب 100 کتابیں پڑھو نا تو بھی شاید ان مسائل کی تہ تک نہیں پہنچ سکتے جو یہ ہمارے علماء بیان کر رہے ہوتے ہیں. آپ سنو تو صحیح، آپ کے 14 طبق روشن ہو جائیں گے. اب وہی دل بیماری تو مزہ نہیں آئے گا. اب بیمار ہوتا ہے بندہ، نہ دوا اچھی لگتی ہے نہ غذا اچھی لگتی ہے. دوا پینی ہی پڑتی ہے نا، کڑوی کڑوی دوائیں، مزہ نہیں آتا، موڈ خراب ہوتا ہے، لیکن پینی پڑتی ہے. یہ بیماری کی تکلیف زیادہ ہے. اسی طرح غذا ہے نا، کھانا بھی اچھا نہیں لگتا، منہ کڑوا ہو جاتا ہے، کیا کیا ہوتا ہے. تو کھانا تو پڑتا ہے، یار بدن کو بچانا ہے، تو اپنی آخرت کو بچانا ہے میرے بھائی. تو یہ دل لگانا پڑے گا، زبردستی لگانا پڑے گا، آہستہ آہستہ. ایسا دل لگے گا کہ آپ کو بھی ہوگا کہ یار بس 40 منٹ بڑھانا چاہیے ٹائم. آپ پھر کال کریں گے مدری چلو 40 منٹ بڑا ہو گئی، 1 گھنٹہ کر دو. اللہ کرے وہ دن آ جائے کہ لوگوں کو اتنا شوق بڑھ جائے. لیکن جو شوقین ہیں اس کو سنتے ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ جیسے پابندی سے سنتے ہوں، سوالات سے لگتا ہے ایسا بعض اوقات. یہ بس تقسیم ہے اسے. اب سب سنا کریں. دارالفتاء سنت کا سلسلہ، یہ جو دن بتایا آپ نوٹ کر رہے ہیں کہ پیر شریف جمعرات روزانہ، پیر اور جمعرات مغرب کی نماز کے بعد، اور بدھ کو صبح 8 بجے لائیو سلسلہ دارالفتاء سنت. تو ضرور ضرور دیکھا کریں، نیت کر لیں. جن کے پاس وقت اور جذبہ نہیں ہے تو میں اس سے کمپرومائز نہیں، جذبہ تو پیدا کریں، بڑھائیں اس کو. وقت اگر نہیں ہے تو وہ الگ بات ہے، کیا کر سکتا ہوں. یہ کراچی ایسا میں ایڈجسٹمنٹ کریں کہ وقت ہو جائے. پھر یہ 2000 سلسلے جو ہوئے تو یہ اب مایوس نہ ہو، یہ سب ویب سائٹ پہ مل جائیں گے آپ کو. اس میں سے ایک وقت مقرر کر لیں گے روزانہ، بھائی 40 منٹ اب چلے گئے. جب جاگے ہوا سویرا روز کی 40 منٹ اس کو سن لیا کریں. نہیں زیادہ ہے، 25 منٹ سن لیا کریں. 12 منٹ پر آ جائیں، روز کے 12 منٹ دارالفتاء سنت کا سلسلہ اپنی دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر سن لیا کریں ڈھونڈ کے. تو یہ پرانے جو بھی ہیں یہ ریپیٹ ہو، آپ سنتے رہیں سنتے رہیں سنتے رہیں. پھر ٹائم کا دوران یہ بڑھتا رہے گا. پھر وہ وقت آئے گا انشاءاللہ کہ 2-3 سلسلے ایک وقت میں سن لیں گے آپ، نہ جذبہ ملے گا. نہ سمجھ میں آئے تو دارالفتاء سنت ہماری رہنمائی کے لیے موجود تو ہے نا. نمبر بھی اس کے چل رہے ہوتے ہیں وہ اسکرینوں پر، اور نمبر تو رکھنے چاہیے. کسی کو کوئی مسئلہ بھی پوچھے تو ہم خب بتانے بیٹھیں گے، اس کو نہ آتا ہے. سب کو تو مسئلے آتے بھی نہیں ہوتے نا، جواب دینا بھی نہیں چاہیے جب تک 100% معلوم نہ ہو. تو دارالفتاء سنت کا نمبر دیتے ہیں، آپ اس نمبر پر پوچھ لیں. لائیو سروسیں ہیں، اتنا آسان ہو گیا کہ کنواں پیاسوں کے پیچھے گھوم رہا ہے کہ آؤ آؤ پیاسو، علم کی پیاس بجھاؤ میں کہ دامن بچا کر دامن چھوڑا کر بھاگے جا رہے ہیں. مفتی صاحب فرما رہے تھے کہ ایک سلسلے میں تقریباً کم و بیش ایوریج 20 سوالوں کے جوابات ہوتے ہیں. تو اگر 2000 سلسلے ہوئے تو تقریباً 40,000 سوالات کے جوابات. یہ خزانہ موجود ہے انٹرنیٹ پر، اگر آپ سننا چاہتے ہیں، دیکھنا چاہتے ہیں تو ماشاءاللہ. اس کے علاوہ سوشل میڈیا پر جو دعوت اسلامی کے مختلف پیجز ہیں اس پر
مہینے میں 11 سلسلے ہمارے الگ ہوتے ہیں. سبحان اللہ. اچھا سوشل میڈیا پر 11 سلسلے ماہانہ الگ ہوتے ہیں. سبحان اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. فرمان خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس نے لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع و رب العرش العظیم 3 مرتبہ پڑھا تو گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم الحلیم سبحان اللہ سبحان اللہ رب السماوات رب السماوات السبع السبع ورب العرش العظیم. رب العرش العظیم. حضرت صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا، جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مہر لگا دی جائے گی. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم سبحانک اللہ وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. واتوب الیک. سبحانک اللہم سبحانک اللہ وبحمدک وبحمدک لا الہ الا انت لا الہ الا استغفرک واتوب الیک. واتوب الیک. صلو علی الحبیب. صلی اللہ علیہ وسلم. یہ اپنے جو بھی انشاءاللہ یہ کچھ اور بھی سن لیتے ہیں، 2-4 منٹ اور دے دیجئے، پھر پیکج بیان کرتا ہوں انشاءاللہ. الحمدللہ ہر ہفتے ہمیں ایک رسالہ پڑھنے کے لیے دیا جاتا ہے. آئیے جانتے ہیں کہ اس ہفتے کون سا رسالہ ہے. سنتے ہیں دعائے عطار. مدنی چینل کے ناظرین اور عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے حاضرین، ہر ہفتے ایک رسالہ مطالعے کے لیے عطا کیا جاتا ہے. آئیے اس رسالے کے بارے میں سنتے ہیں. دعائے عطار. گناہ سے بچنے کا نسخہ. اگر کبھی گناہ کرنے کا دل چاہے تو یہ سوچ لیجئے کہ اللہ پاک ہمیں دیکھ رہا ہے اور ہم اس کی سلطنت میں ہیں. انشاءاللہ الکریم آپ گناہ سے بچ جائیں گے. یا رب مصطفیٰ، جو کوئی 17 صفحات کا رسالہ قبر کی ہول ناکیاں پڑھ یا سن لے، اسے قبر کی ہول ناکیوں سے محفوظ فرما اور اس کی ماں باپ سمیت مغفرت فرما. اللہم آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اردو زبان میں 17 صفحات پر مشتمل یہ رسالہ 26 روپے ہدیے پر مکتبۃ المدینہ سے طلب کیا جا سکتا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ یہ رسالہ مزید 6 زبانوں میں بھی پڑھا جا سکتا ہے، جس میں انگلش، سندھی، پشتو، فرنچ، ہندی، بنگلہ، رومن اردو شامل ہیں. یہ رسالہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net سے PDF اور آڈیو فارمیٹ میں فری ڈاؤن لوڈ بھی کیا جا سکتا ہے. اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کی نیت سے رسائل خرید کر تقسیم کیجیے یا مکتبۃ المدینہ کو اپنا آرڈر بک کروانے کے لیے اس نمبر 03131139 پر رابطہ کیجیے. مدنی چینل کے ناظرین، پچھلے ہفتے رسالہ 103 سنت اور آداب پڑھنے کی ترغیب دلائی گئی تھی، جس سے ملک و بیرون ملک پڑھنے والوں کی تعداد ہم تک پہنچ چکی ہے. آئیے دیکھتے ہیں.
ہفتہ وار رسالہ مطالعہ کارکردگی رسالہ 103 سنتیں اور آداب پاکستان اسلامی بھائی 19,47,754 پاکستان اسلامی بہنیں 8,62,030 اوورسیز اسلامی بھائی 38,635 اوورسیز اسلامی بہنیں 1,29,642 کل مجموعی مطالعہ کارکردگی 29,78,061 29,78,061 103 سنتیں اور آداب ہفتہ وار رسالہ مطالعہ کارکردگی اسلامی بہنیں مدنی چینل کے ناظرین اور فیضان مدینہ میں موجود حاضرین، آئیے آپ کو کچھ دکھاتے ہیں۔ کسی کا اگر غصے والا مزاج ہے، اس کو اگر کوئی بندہ تبدیل کرنا چاہتا ہے، اپنی یہ عادت جو عادت شنیعہ بولیں گے، یہ جو بری عادت ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو جو ہے وہ ختم کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اب اس کے لیے ہے کہ اگر جب بندے کا ذہن ہے نا تبدیل کرنے کا، تو اب یہ ہے کہ یہ ان احادیث کریمہ کا مطالعہ کرے کہ جس میں غصہ پی جانے کے فضائل ہیں، سبحان اللہ، غصہ پی جانے کی برکتیں ہیں۔ سبحان اللہ، اچھا، پھر ان وعیدات کا مطالعہ کرے کہ جن میں بندہ غصے کا جب اظہار کرنا چاہیے، غصہ آنا بندے کے اختیار میں نہیں ہے، ٹھیک، اسے تو بندہ معذور ہے، ٹھیک، اصل یہ کہ اسے امپلیمنٹ کرنا۔ صحیح، تو یہ جو ہے نا امپلیمنٹ جو کر رہا ہے، اب چونکہ اس میں بندہ ہوتا ہے یہ کہ حد سے پار ہو جاتا ہے، صحیح، تو اس حوالے سے جو وعیدات ہیں اس کا مطالعہ کرے کہ جیسے غصہ اس کو پینا چاہتا ہے یہ وضو کر لے۔ اچھا، اسی طرح جو ہے وہ جس پہ غصہ آیا اس کے سامنے سے ہٹ جائے، جہاں غصہ آیا وہاں سے یہ چلا جائے، اگر باوضو ہے تو نفل نماز شروع کر دے، اگر کوئی مکروہ وقت نہ ہو تو۔ غصہ آ جائے تو خاموش ہو جائے، کیونکہ بعض اوقات غصے میں بندہ جب بولتا جاتا ہے تو پھر کنٹینیوسلی بہت کچھ بول جاتا ہے۔ ہر ایک کے لیے بس میں نہیں ہے کہ یہ خاموش ہو جائے، کیونکہ بعض اوقات بندے کی بعضوں کی ایسی طبیعتیں ہوتی ہیں کہ خاموش اگر ہوں گے نا تو ان کے غصے میں اور اضافہ بڑھتا رہے گا، وہ بڑھتا رہے گا۔ درست فرمایا۔ تو اب جو ان کی زبان تو کوئی چلنی ہے تو زبان کو جو ہے نا درود شریف پڑھتے ہوئے چلیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں ثواب کی نیت سے، اس کو بالکل اپنی سوچ کو ڈائیورٹ کر دیں، واہ، مرحبا، اور اپنا جو ہے نا جو بھی زبان ہے اس کو اس طرف لے جائیں، مصروف کر دیں، ذکر اللہ میں ذکر اذکار میں مصروف کر دیں، تو انشاءاللہ الکریم اس کی برکت سے آسانی رہے گی۔ ماشاء اللہ۔ نومبر 2023 کو مدنی مذاکرے میں ناظرین سے کیے گئے سوالات کے جوابات اور ونر کا نام۔ سوال نمبر 1، والدین نے کسی بیٹے کو عاق کر دیا تو کیا اسے وراثت سے حصہ ملے گا؟ جواب جی، حصہ ملے گا۔ سوال نمبر 2، سلسلہ عالیہ قادریہ کس خلیفہ راشد کے ذریعے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے؟ جواب حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ کے ذریعے۔ سوال نمبر 3، حضور مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ علیہ کے پیر و مرشد کا نام بتائیے۔ جواب حضرت احمد نوری رحمۃ اللہ علیہ۔ درست جوابات دینے والوں کے سلیکٹڈ نام: بنت سید نعمان اتاریہ میرپور خاص، بنت عبد القادر اتاریہ سلطان ٹاؤن، بنت طارق اتاریہ بورے والا، محمد عامر مشتاق اتاری جنگ، ظہور احمد اتاری جیکب آباد، ام معاویہ گجرات، بنت آصف کراچی۔ ان سلیکٹڈ ناموں میں سے قرآن اندازی یعنی ڈرا کے ذریعے نکلنے والا نام بنت عبد القادر اتاریہ سلطان ٹاؤن۔ ان کو تحفے میں 1 سال کی ماہنامہ فیضان مدینہ کی بکنگ دی جائے گی۔ یہ اپنا نام یا جس کا بھی نام پیش کریں گے ان کو 1 سال تک ان کے ایڈریس پر کلرڈ ماہنامہ فیضان مدینہ پہنچایا جائے گا انشاءاللہ الکریم۔ اس ہفتے ناظرین سے جو سوالات کیے جا رہے ہیں وہ نوٹ کر لیں انشاءاللہ عز و جل۔ اگلے ہفتے مدنی مذاکرہ شروع ہونے سے پہلے ان کے جوابات آپ ہمیں SMS کے ذریعے دے سکتے ہیں۔ سوال نمبر 1، جو دن رات میں 20 مرتبہ موت کو یاد کرے اسے کیا فضیلت حاصل ہوگی؟ سوال نمبر 2، کسی بزرگ نے اپنے کمرے کی دیواروں پر الموت الموت لکھا ہوا تھا۔ سوال نمبر 3، خطبے کے دوران لوگوں کی گردنیں پھلانگنے والے کو کس کا پل بنایا جائے گا؟ ان 3 سوالات کے جوابات آپ ہمیں SMS نمبر 0341125555 پر دے سکتے ہیں۔ اسلامی بہنیں اپنا نام اور نمبر نہ لکھیں بلکہ اپنے محرم کا نام اور ان کا نمبر لکھیے۔ ذہنی آزمائش سیزن 15 میں مکتبۃ المدینہ دے رہا ہے اپنی 12 کتابوں پر 18 اور 20% ڈسکاؤنٹ۔ آپ بھی ان میں سے کوئی کتاب خرید کر ہو سکتے ہیں شامل فائنل کی قرآن اندازی میں، جس کے ونرز پائیں گے فیضان قرآن ڈیجیٹل پین جیسے شاندار انعامات۔ مزید معلومات کے لیے رابطہ کریں 0313113928۔ دعا پڑھ لیتے ہیں بارش کی۔ مرحبا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ اللہم صیبا نافعا، اللہم صیبا نافعا، اللہم صیبا
طیباً نافعا صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. یہ برستی بارش میں دعا قبول ہوتی ہے حدیث پاک میں. تو الحمدللہ ابھی بارش برس رہی ہے اور اللہ پاک سے دعا ہے کہ رحمت کی برسے، ایسی نہ برسے کہ زحمت ہو جائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. آمین. یا اللہ پاک آج کے مدنی مذاکرے رب تک کی میرے پاس موجود نیکیوں اور جو مجھے اپنی نیکیاں اپنی نیکیوں کا ایصال ثواب کریں، ان سب پر اپنے کرم سے اجر و ثواب عطا فرما. الہ العالمین یہ سارا ثواب جناب رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما. بوسیلہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم مزید ان کو عنایت فرما. تمام انبیاء و مرسلین، خلفاء راشدین، امہات المومنین، تمام صحابہ و تابعین و تابعی تابعین، ائمہ مجتہدین، علماء کاملین، مشائخ عاملین، تمام مفسرین، محدثین، بزرگان دین، کل مؤمنات و مومنین، مسلمات و مسلمین، خصوصاً والدین مصطفیٰ حسنین کریمین، شہیدان و اسیران کربلا، جمیع اہل بیت اطہار، امام اعظم ہمارے غوث العظم، غریب نواز، امام غزالی، اعلیٰ حضرت قطب مدینہ، صدر الشریعہ، صدر الافاضل، مفتی احمد یار خان، مفتی دعوت اسلامی حاجی فاروق، حاجی زمزم رضا، حاجی مشتاق، تمام مبلغات و مبلغین مرحومین. اللہم آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یا اللہ پاک ہمارے گناہ معاف فرما، مولا کریم ہماری بے حساب مغفرت ہو جائے. اے اللہ پاک تیری رحمت کی بارش، تیری رحمت برس رہی ہے مولا کریم، بس یہ رحمت، یہ بارش رحمت ہی کی رہے مولا کریم، اس میں کوئی آزمائش ہم پر نہ آئے. الہ العالمین کرم فرما دے. یا اللہ پاک ہمیں نیک بنا دے، سنت کا پابند بنا دے، گناہوں سے بچنے والا بنا دے. غرور و تکبر، ریاکاری، حب جاہ، بغض و حسد، کینہ وغیرہ وغیرہ باطنی بیماریاں، اے اللہ پاک ان سے بھی ہم کو بچا لے. جو بیماریاں لگی ہوئی ہیں یہ دور بھی ہو جائیں. الہ العالمین ہمارا ہر عمل بس تجھے راضی کرنے والا ہو، تیرے حبیب کو خوش کرنے والا ہو. الہ العالمین ہمیں جنت الفردوس میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس عطا فرما، ایمان کی سلامتی نصیب ہو. اللہم اختم لنا بخیر، اللہم اختم لنا بخیر، اللہم اختم لنا بخیر، اللہم ادخلنا جنت الفردوس بغیر حساب، اللہم ادخلنا جنت الفردوس بغیر حساب، اللہم ادخلنا جنت الفردوس بغیر حساب. اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار. اللہم بلغنا رمضان بصحت وعافیہ، اللہم صیبا نافعا، اللہم صیبا نافعا، اللہم صیبا نافعا. یا اللہ پاک ہمارے بیماروں کی شفا عطا فرما. یا اللہ پاک ہمارے مقروضوں کے قرضے اتر جائیں، ان کی رقم فصین کے حقوق مل جائیں. یا اللہ پاک بے روزگاروں کو حلال اور آسان روزی ملے، تنگ دستیاں دور ہوں، فراخ دستیاں نصیب ہوں. یا اللہ پاک بے اولادوں کو نیک اولاد بغیر آپریشن کے عافیت کے ساتھ نصیب ہو. یا اللہ پاک بیٹیوں کے طلبگاروں کو بیٹیاں، بیٹوں کے طلبگاروں کو بیٹے ملیں. یا اللہ پاک جن کی اولاد نافرمان ہے فرما بردار ہو جائے، گھریلو ناچاکیاں دور ہوں، گھر امن کے گہوارے بنے، رشتوں کی رکاوٹیں دور ہوں، نیک رشتے ملیں.
یا اللہ پاک جن پر جھوٹے کیس بنے ختم ہو جائیں، مظلوم قیدی رہا ہو جائے، ہماری بہو بیٹیوں کو حیا کی چادر نصیب ہو جائے۔ یا اللہ پاک فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی غیب سے مدد فرما۔ یا اللہ پاک ان پر رحمتوں کا نزول فرما، ان کے جو شہید ہوئے بخشے جائے، زخمی ہیں شفا پائے، بچھڑے ہیں اپنے پیاروں سے مل جائے، جو ان کے نقصانات ہوئے ان کا نعم البدل عطا ہو جائے، ایک بار پھر یہ آباد ہوں، اپنے پاؤں پر کھڑے ہوں، تیری رضا کے تیری رحمتوں کے سائے میں رہ کر سنت کے مطابق دین و دنیا کے کام کرنے والے بن جائیں۔ یا اللہ پاک امت کی مغفرت فرما، رحمت کی نظر فرما۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ تو بس رہنا سدا راضی نہیں ہے تاب ناراضی، تو بس رہنا سدا راضی نہیں ہے تاب ناراضی، سے ہو برباد ہے تیری قسم مولا، تو ناخوش سے ہو برباد ہے تیری قسم مولا، رسول رسول پاک کی دکھ یاری امت پر عنایت کر، مریض و غم زد و آفت نصیبوں پر کرم مولا، شاہ مدینہ مشرف حج سے فرماد مولا، پائے شاہ مدینہ مشرف حج سے فرماد، چلے ان اللہ وملائکتہ صلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلوات اللہ
جا کر پہلے کچھ نعتیں سنا کر پہلے کچھ نعتیں سنا کر پھر کہیں سر کو جھکا کر یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ چاچنی کے وقت آنا کلمہ طیب بڑھانا مکر شیطان سے بچانا مکر شیطان سے بچانا اور پھر سینے لگانا یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على خاتم النبی. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار. اللهم بلغنا رمضان بصحة وعافية. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. مدنی مذاکرے میں کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں اس در سے مل رہے ہیں دنیا و دین دونوں اس در سے مل رہے ہیں دنیا و دین دونوں اس در سے مل رہے ہیں دنیا و دین دونوں. یہ ہم نے آزمایا مدنی مذاکرے میں یہ ہم نے آزمایا مدنی مذاکرے میں کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے